اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا. اس سے کئی گنا بڑا واقعہ تھا کہ حسین علیہ السلام نے اس پورے کے پورے لینڈسکیپ کو کس طریقے سے بے نقاب کر دیا. سو اب فلسطین کے بچے شہید نہیں ہوئے، ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام شہید کر دیا. فلسطین پہ نہیں گولیاں چلائیں اسرائیل نے، بچے نہیں ہیں وہ، اسرائیلی بہت تھے تو ان کو پتا تھا یہ ٹائم ہے، ان کے قرآن جلاؤ، جوش میں آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی ان کی توہین کرو، کوئی نہ کوئی گولیاں مار دیتا آ کے. ان کی امیونٹی کیسے کیسے زائل ختم کیسے کریں ان کی نسلوں کو. انہوں نے پہلے ان سب کی نسیں پکڑی، جس جس نس پہ ان کی دوم پہ پیر جب آتا ہے تو یہ پھٹکتے ہیں نہیں، انہوں نے کہا سب پکڑ لو ان کے اصلی کرتا دھرتا کو پکڑو. ہاں، اور اب ان کے بچے مار دو سارے، جو بچ جائیں گے نا بچے، تھوڑے سے بچے مارو، ہزاروں لاکھوں بچے مار دو فلسطین کے، جو باقی کے کروڑوں اربوں بچ جائیں گے وہ خود ہی مر جائیں گے. ایسے ایک قوم تباہ کی جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں فلسطین میں جینوسائیڈ ہوا ہے؟ نہیں، پاکستان میں جینوسائیڈ ہوا ہے. ہمارے بچوں کے دلوں میں اسلام شہید ہوا ہے. غور سے سمجھیں، میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں، آپ کو سب کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. نسل در نسل لوگ اسلام سے غیر فارغ کر دیے گئے کہ یہ ہے دین جس میں جو مرضی بچیاں چھوٹی چھوٹی آ کے کوئی رون کے چلا جائے، پرستے اڑا دے بچوں کو، ان کے ماں باپ ان کے ہاتھ الگ الگ پیر الگ الگ اکٹھے کر رہے ہوں. یہ ہے ان لوگوں کا دین جو ان بچوں کو اور ان کا گھر والوں کو نہیں بچا سکتا. آپ خود بتائیں، میں کیا آپ سے کیا بات کروں. آپ بتائیں، آپ کیا سوچتے؟ آپ اگر اپنے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھتے، کچھ نہ کرتے دیکھتے، تو آپ کیا کرتے؟ اتنی طاقت نہیں ہے آپ کے دین میں کہ اپنے گھر کو بچا سکو. اس سے بہت بہتر ٹونی بلیر کا دین ہے، اس سے بہت بہتر تو بینجامن نتنجاہو کا دین ہے، اس سے بہت بہتر لبرل جو بائیڈن ڈیموکریٹس کا دین ہے، پوری فورس لگا دیتے ہیں. غیرت جو ہے نا، غیرت، اس صرف اسلام نے نہیں اس کی آواز دی، ہر انسان نے اس کی آواز دی ہے. غیرت کی غیر مسلموں نے بھی آواز دی ہے. اسلام تو غیرت کو چینل کرنے کی مشین ہے. غیرت اصل میں اتنا فطری عنصر ہے کہ ہر بے غیرت انسان ہر ہر قبیلے میں دھتکارا گیا، دنیا کے ہر قبیلے میں دھتکارا گیا. سو اس وجہ سے بچے جو ہے نا اپنی فطرت کی آواز میں اپنے باپوں کو فیل کر چکے ہیں اس وقت. یاد رکھیے گا، اکتوبر کا مہینہ 2023، اکتوبر کا مہینہ 2023، یاد رکھیے گا یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ. یہ یاد رکھیے گا، یہ اگر ویڈیو بچ گئی، 50 100 سال بچ گئی یہ ویڈیو، ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں یاد رکھیے گا، آخرت میں نا اکتوبر 2023 کا مقدمہ کھلے گا. آخرت والے دن، قیامت کے بعد جب آخرت میں حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، یاد رکھیے گا، نفسیات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے گروپ سائیکالوجی قرآن میں کیسی بتائی ہے. قیامت والے دن کھربوں انسان جب اکٹھے ہوں گے، اکتوبر 2023 کا مقدمہ کھلے گا، اور اس وقت جتنے بھی انسان اکتوبر 2023 میں بالغ عاقل تھے، اس وقت یہ سوال ہوگا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں کر رہے تھے، آ جاؤ سارے، تمہارے تم ہو ایندھن. یاد رکھیے گا، چھوٹا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. اکتوبر 2023، آخرت کا دن، حوض کوثر، یاد رکھیے گا. وہاں پہ یہاں پہ میں جتا نہیں رہا ہوں، میرے جتانے سے میں ادھر پاس نہیں ہو جاؤں گا. جتنی ہلکی سی کوئی رمک ہے نا اور کسی میں کچھ بھی کرنے کی طاقت ہے، اس کو اکسا رہا ہوں کہ بھیا اللہ کا آخرت کا نظام تھا، خدا کی قسم، ثم اللہ کی قسم، 100 سال بھی زندہ نہیں رہنا ہم نے جو بھی اس وقت سن رہا ہے.
اللہ کی قسم اس وقت جو دنیا میں میری بات سن رہے ہیں نا، 100 سال بھی زندہ نہیں، یہ اوقات ہے. اس 70-80 سال کے لیے ہم نے وہ خربوں سال کا مقدمہ کھول لیا اپنے سر پہ. خربوں سال کا مقدمہ اپنے سر پہ کھول لیا آخرت والے دن. کہ آپ بھی زندہ تھے، عاقل تھے، بالغ تھے، ہاتھ پیر چلتے تھے آپ کے. ویل چیئروں والے بچ گئے، معذور بچ گئے، عورتیں بچ گئیں. خیر عورتیں بھی نہیں بچی، بڑا کچھ کر سکتی ہیں. اور اندھے بھی بچ گئے، معذور بھی بچ گئے. جتنے بھی یہ اپنے آپ پہ ناز کرنے والے، دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھوں، دو کان، ایک زبان چلتی ہوئی مسلمان مارے گئے. کامن سینس کے پیرامیٹر کے اوپر میں کوئی فتوا نہیں دے رہا ہوں. کاش فتوا دے سکتا، مفتی ہوتا. میں مفتی ہوتا تو فتوا ہی دے دیتا. احمد بن حنبل نا، نام سنا ہوگا آپ نے؟ احمد بن حنبل نہیں سنا تو گوگل کر لیں. احمد بن حنبل کو کئی مہینے لگاتار 3 خلیفہ عباسی سزائیں دیتے رہے کہ حکومت کے پریشر میں آ جا، حکومت کے پریشر میں آ جا. نہیں مانا وہ. تو بہرحال پھر آخر کار حکومت ہار گئی، یہ جیت گئے. اللہ تعالیٰ نے نصرت لکھی ہوئی تھی. تو ایک بندے نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کیا طاقت تھی، کیا طاقت تھی؟ کہتے طاقت کوئی نہیں تھی، مجھے شکلیں پتہ ہیں ان بچوں کی جنہوں نے پیدا ہو کے بڑا ہونا ہے. ان کو بتانا تھا کہ جب حکومتیں بھی اکٹھی ہو جائیں نا، تب بھی ایمان نہیں شیک ہونے دینا. حکومتیں بھی آ جائیں، بہانا کوئی نہیں ہے. اگر یہ حکومت کے پریشر میں آ جاتا تو بہانا مل جانا تھا بچوں کو، اگلی نسلوں کو، کہ ہاں یہاں پہ آ کے بے شک ایمان کو کمپرومائز کر دو. نہیں، زیرو کمپرومائز. میں پھر بتا دوں، میری یہ ویڈیو کرنے سے یا میں نے کہہ دیا مقدمہ کھل جانے سے میں مقدمے سے بری نہیں ہو گیا. یاد رکھیے گا، یہ مت سمجھیے گا، یہ ابلیس بھی مت آنے دینا اپنے اوپر. کئی دفعہ ہم نا اگلے بندے کے سر پہ رکھ کے نا اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اچھا آپ بڑے آئے میاں. نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوں ادھر. کیوں نہیں پاور پکڑی تھی، یہ کہہ رہا ہوں بچوں سے ابھی بھی. کیوں نہیں پاور پکڑی تھی؟ ان مفتیان نے پاور پکڑ لی، شیخ رشیدوں نے پکڑ لیا سیریسلی، نواز شریفوں نے، عمران خانوں نے، سب نے پاور. مطلب I know I should have done that. I should have done that. خیر میرے پکڑنے سے تھوڑی آ جاتی ہے، اللہ ہی دیتا ہے پاور. میں پتہ پچھلے 6-7 دن سے خالی میتھمیٹکس ہی کر رہا ہوں میں، کہ کیا میں نے وہاں پہ فلاں دن فلاں سال کیا ہوتا تو اس وقت میں کتنے انفلوئنس یا پاور میں ہوتا تو ان لوگوں کو پکڑ سکتا تھا میں. کہ یار کیا کر، تم کیا سمجھ رہے ہو، ہم عام سے لوگ ہیں. کیوں عام سا رہ گیا، کیوں عام سے رہ گئے ہم؟ بچنا تھے پھر بھی نہیں ہے یہ کوئی، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اچھا آپ کے پاس پاور ہے. آئی ہیو ریئلائزڈ ہاؤ مچ آئی فیلڈ. یہ جاہل تھے تو ٹھیک ہے، تھے یہ تو پہلے بھی جاہل تھے. یہ تو لال مسجد پہ بھی جاہل تھے، تو یہ تو ہر ہر مسجد پہ جاہل ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی یہ بھاگ گئے تھے سارے. وہیں سے مجھے پتہ چل گیا تھا، اتنی میری عمر تھی اس وقت جب یہ لال مسجد کا واقعہ ہوا. اتنی میری عمر تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ اچھا یہ تو اس کا مطلب ہے کہ دس از سم تھنگ وی شوڈ ڈو. آئی ریمبر دیٹ ڈے. اور اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ اس موقع پہ میں کتنا لاچار کیوں ہوں، یہ والی ٹریننگ کروں اپنے آپ کی کہ یہ والی لاچاری ختم ہو. میں نے آف کورس آئی فیل، آئی ڈڈ ناٹ ڈو انف. آف کورس آئی ڈڈنٹ ڈو انف.
انف کیا، انف تو بہت قریب والی منزل ہوتی ہے، میں تو شروع ہی نہیں کر سکا. تو میری آپ 15 اور 25 سال کے بیچ کے بچوں اور لڑکوں سے لڑکیوں سے گزارش ہے کہ یہ غلطی نہ کرنا جو میں نے اور مجھ جیسے لوگوں نے کی ہے، کہ ٹائم کے اوپر انفلوئنس اور پاور نہیں پکڑ سکے. مفتی بن جائیں، پولیٹیشین بن جائیں، بہت قوی مالدار طاقتور بن جائیں، پاور پکڑیں. پرپس ٹھیک رکھیں، پرپس اللہ ہی رکھیں، مگر پاور پکڑیں تاکہ آپ ہلائیں تو درخت ہلے بھی، بڑا درخت ہلے. آپ ہلائیں تو عمارتیں ہلیں. بڑا اصلی والا مفتی بنے. یہ 2 نمبر مفتیاں نہ بنے جو ایسے موقع پہ اپنا اپنے اپنے اوپر ہی فتویٰ دے دیتے ہیں. اپنے لیے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اپنے اوپر ہی، کہ میں نے کچھ نہ بھی کیا تو بری ذمہ ہوں میں.